بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھارت کا امریکہ سے ڈرون طیارے خریدنے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ جبکہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پھر پیشکش، بھارت کی ہٹ درمی برقرار۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کچھ ہفتے قبل امریکہ کے پیش رفتہ جاسوس طیارے کو سرنگو کر دیا تھا، اور ایران کی طرف سے یہ ڈرون طیارہ گرائے جانے کے بعد بھارت نے امریکہ سے یہ ڈرون طیارے خریدنے کے فیصلے پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ یہ معاملہ 6 ارب ڈالر مالیت کا ہے۔ خبر رساں ایجنسی سپوٹنگ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کچھ ہفتے قبل امریکہ کے پیش رفتہ جاسوس طیارے کو سرنگو کر دیا تھا، اور ایران کی طرف سے یہ ڈرون طیارہ گرائے جانے کے بعد بھارت نے امریکہ سے یہ ڈرون طیارے خریدنے کے فیصلے پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ یہ معاملہ 6 ارب ڈالر مالیت کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ ہفتے قبل ایران نے امریکہ کا ایک جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا تھا۔ اس واقعے سے امریکہ کی جو سبکی ہوئی سو ہوئی، مگر اب اس کی وجہ سے اسے 6 ارب ڈالر کا نقصان ہونے کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ ڈرون طیارہ گرائے جانے کے بعد بھارت نے امریکہ سے یہ ڈرون طیارے خریدنے کے فیصلے پر نظر ثانی شروع کر دی ہے، اور غالب امکان ہے کہ اب وہ یہ جاسوس ڈرون طیارے نہیں خریدے گا۔ اسپوٹنگ کے مطابق بھارت امریکہ سے 30 بغیر پائلٹ ایریل وہیکلز نامی جاسوس ڈرون طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر 6 ارب ڈالر لاگت آنی تھی۔ تاہم اب ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈین ایئر فورس اس فیصلے پر نظر ثانی کر رہی ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ ڈرون طیارہ گرائے جانے کے بعد اس کے مؤثر اور بہتر کام کرنے کی صلاحیت پر سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انڈین ایئر فورس کا خیال ہے کہ بھارت کے ہمسایہ میں پاکستان اور چین ہیں، جن کے پاس زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹمز موجود ہیں۔ اگر ایران اس ڈرون کو گرا سکتا ہے تو پاکستان اور چین بھی اسے گرا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر مداخلت کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کا فیصلہ دونوں ممالک کے سربراہان نے کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 ہفتے قبل میری وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ مصالحت کار یا ثالث بننا چاہیں گے؟ تو میں نے پوچھا کہاں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ کشمیر، کیونکہ یہ مسئلہ کئی برسوں سے ہے۔ تاہم بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹویٹر میں جاری اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے پریس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان دیکھا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر پر بھارت اور پاکستان درخواست کرتے ہیں تو وہ ثالثی کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کی کوئی درخواست نریندر مودی نے امریکی صدر سے نہیں کی۔ جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جب بھارت کی جانب سے ثالثی کی پیشکش مسترد کیے جانے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواباً پوچھا کہ کیا انہوں نے پیشکش قبول کی ہے یا نہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ نہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی پر منحصر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے عمران خان اور نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ میرے خیال میں دونوں بہترین لوگ ہیں اور ایک ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تاہم اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مداخلت کرے، مدد کرے تو میں تیار ہوں۔ میں نے اس معاملے پر پاکستان اور بھارت سے بات کی ہے کہ یہ جنگ طویل عرصے سے جاری ہے۔ بھارت نے پیشکش پھر مسترد کر دی۔ بھارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کو بتایا ہے
کہ کشمیر کے متنازع معاملے پر کوئی بھی بات چیت صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کی بینکاک ایشین سیکیورٹی فورم میں سائیڈ لائن ملاقات ہوئی۔ ایس جے شنکر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح امریکی ہم منصب سے واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ کشمیر پر کوئی بھی بات چیت صرف پاکستان سے دو طرفہ طور پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مائک پومپیو سے ملاقات میں علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم ملاقات کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ سے جاری مختصر بیان میں دونوں رہنماؤں کے درمیان کشمیر سے متعلق کوئی بات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر کئی بار بین الاقوامی مدد مانگی ہے، تاہم بھارت ہر بار ایسی کسی مدد کو مسترد کرتا آیا ہے۔